أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دعا اور مناجات کا ایسا انداز اور ایسا طریقہ بتلایا ہے جس دعا کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے۔ ان آیات کی بڑی فضیلت بھی ہے اور ان آیات کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد یہ اسلام کے شروع کے غزوات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا غزوہ اور سب سے پہلا جہاد غزوہ بدر ہے جو سن ہجری 2 کے اندر بدر کے میدان میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سن ہجری 3 کے اندر احد کا غزوہ ہوا ہے۔ ان دونوں غزوات کے اندر اور جنگوں کے اندر ایمان والوں کی دلیری، بہادری، ان کی جرأت کو دیکھ کر کے کفر کی دنیا پر ایک بوکھلاہٹ طاری ہو گئی کہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور ہم پر غالب آ جاتے ہیں، کیا ایسی طاقت ہے ان کے پاس؟ تو جتنی بھی کفر کی طاقتیں تھیں، مشرکین، یہود، نصارہ، یہ سب جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان، مال، سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے، لیکن ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ہمیں ختم کرنے ہیں۔ تو انہوں نے بہت بڑا ایک لشکر جمع کیا۔ لشکر کو عربی میں بولتے ہیں حزبن۔ جیم ہا کے بعد جو ہا ہوتی ہے، ہا، زا اور با، حزبن۔ اس کی جمع آتی احزاب، اس کے معنی ہوتی ہے کئی لشکر۔ تو اس جنگ اور اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ احزاب۔ بہت سارے لشکروں کو ملا کر کے جو جنگ ہوئی وہ جنگ۔ اور اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، کیونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی کہ یہود، نصارہ، مشرکین یہ سب اکٹھے ہو کر کے، جمع ہو کر کے ایک ہی بار میں مسلمانوں پر حملہ کر کے، مدینے پر حملہ کر کے مدینے کو اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جمع کر کے ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ بھائی، اس بار تو بہت مشکل معاملہ ہے، جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں وہ سب ایک ہو گئے ہیں، یہودی، نصرانی، مشرکین، کفار، یہ سب ایک ہو کر کے ایک بہت بڑا لشکر بنا کر کے ہمارے اوپر اچانک حملہ کر کے ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے، انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں فارس کے اندر جب جنگیں ہوتی ہے تو لوگ اپنے شہر کے اطراف میں پوری خندق کھودتے ہیں، اور اتنی بڑی خندق کھودتے ہیں کہ کوئی باہر کا آدمی اس خندق کو پار کر کے شہر میں گھس نہ پائے۔ تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ مدینے کے چاروں طرف میں جس جگہ سے، جہاں سے دشمنوں کے داخل ہونے کا ہمیں اندیشہ ہے، وہاں پر ہم اتنی بڑی خندق کھودتے ہیں کہ اس خندق کو کوئی پار نہ کر پائے۔
اس خندق کے اندر کی جانب بیٹھ کر کے ہم تیروں کے ذریعے سے مقابلہ کریں گے۔ آپ کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور آپ نے خندق کی کھدائی کا حکم دیا۔ 10 آدمیوں کی آپ نے جماعتیں بنائی، ٹولیاں بنائی، اور 40 ہاتھ 10 آدمیوں کو خندق کھودنے کے لیے دی، اور اس کام میں خود آپ بھی شریک تھے، ایک مزدور کی حیثیت سے یا ایک کام کرنے والے کی حیثیت سے۔ آپ کے ساتھ بھی 9 آدمی دوسرے اور 10ویں آپ تھے، ایک جماعت میں آپ بھی شریک۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کی 10 آدمیوں کی جماعتیں بنی، اور ہر 10 آدمیوں کے لیے 40 ہاتھ خندق کھودنی تھی، اور یہ خندق کافی گہری بھی تھی اور چوڑی بھی تھی۔ اتنی چوڑی تھی کہ کتنا ہی شاندار گھوڑا کیوں نہ ہو، وہ جمپ مار کر کے اس کے اوپر سے پار نہ ہو سکے، یا کتنا ہی تیز دوڑنے والا اونٹ کیوں نہ ہو، اس کے اوپر سے پار نہ ہو سکے وہ، اور کوئی پار کرنے کی کوشش کرے تو وہ خندق میں گر جاوے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس خندق کی کھدائی چل رہی تھی تو ایک بہت بڑی سخت چٹان آ گئی بیچ میں۔ جن لوگوں کے حصے میں یہ چٹان آ رہی تھی انہوں نے خوب کوشش کی لیکن ٹوٹی نہیں ان سے، تو انہوں نے ایک صحابی کو حضرت نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ بھئی ہم سے یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، ہم کیا کریں اب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس چٹان پر آپ نے ماری کدال، وہ چٹان جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹکڑے ہو گئی۔ آپ نے زور سے تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر، آپ کو سن کر صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، اور جیسے ہی وہ چٹان ٹوٹی اندر سے ایک روشنی نمودار ہوئی، ایسی روشنی تھی کہ اس روشنی سے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس روشنی کے اندر سے ملک فارس کے محلات اور عمارتیں دکھائی گئی ہے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اس پر، دوسری بار کدال کو مارا، پھر ایک روشنی نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس روشنی کے اندر سے مجھے روم کے بڑے بڑے محلات نظر آئے ہیں، دکھائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی، تیسری بار کدال ماری، پھر روشنی نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر سے مجھے صنعاء جو یمن کی راجدھانی تھی، دارالحکومت تھی، کہ اس صنعاء اور یمن کے بڑے بڑے محلات نظر آئے ہیں، دکھائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کو اس روشنی کے اندر دکھائی گئی ہے، روم، فارس، یمن، ان چیزوں پر اور ان ملکوں پر آپ کے متبعین اور آپ کے صحابہ کی سلطنتیں قائم ہونے والی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم لوگ صنعاء پر، یمن کے اوپر، روم کے اوپر، فارس کے اوپر، ان پر حکومتیں کریں گے۔ جب کافروں نے یہ بات سنی تو مذاق کرنے لگے، ٹھٹھے اڑانے لگے، استہزاء کرنے لگے کہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد کو کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم روم کے اوپر، فارس کے اوپر اور یمن کے اوپر حکومت کریں گے میرے ساتھی اور میرے پیروکار، جبکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، خندق کھود کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم روم کے اوپر، فارس کے اوپر، یمن کے اوپر حکومت کریں گے۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والوں تم یہ کہو، قل، اے نبی جی آپ کہہ دو ان ایمان والوں سے، اللہم، اے اللہ، قل اللہم، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، اللہم، اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ، یا اللہ، مالک الملک، آپ ہی ہیں سلطنت کے مالک، حکومت کے، سلطنت کے مالک اللہ ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں سلطنت اور حکومت عطا فرما دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں سلطنت
اور حکومت کو چھین لے۔ تعز من تشاء، آپ جس کو چاہیں عزت عطا فرمائیں، وتذل من تشاء، اور آپ جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ حکومت، سلطنت، عزت، دولت، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہیں حکومت کے تخت پہ بٹھا دے، اور جس کو چاہیں حکومت کے تخت سے نیچے اتار کر روڈ پہ کھڑا کر دے، بالکل اس کو کنگال کر دے، سب کچھ چھن جاوے اس سے۔ اسی طریقے سے عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے، ایسے حالات بنتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب عزت دینے پہ آتا ہے، ایسے اللہ اس کے لیے راہیں کھولتا ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر عزت کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عزت، ذلت، طاقت، قوت اور حکومت کا نہ ملنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں ہے بھلائی، آپ کے ہاتھ میں ہے خیر۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے ایمان والوں کا، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ آیات اتار کر ایمان والوں کو کہا کہ آپ ان کی مذاق سے اور ان کے ٹھٹھوں سے اور ان کے استہزاء سے بالکل ٹینشن مت لینا، کمزور مت پڑنا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے گا اللہ تمہیں مالدار بھی بنائے گا، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، اور اللہ تمہیں حکومت بھی دے گا۔ یہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہارے تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے تم خندق کھود رہے ہو اور خواب اتنے بڑے دیکھ رہے ہو۔ تو ان کی باتوں سے آپ بالکل کمزور مت پڑنا، اپنے آپ کو بالکل کمزور مت کرنا۔ عزت، دولت، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ تمہیں دے گا۔ تولج اللیل فی النہار، وہ اللہ کتنا بڑا طاقت و قوت کا مالک ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اب دیکھو سردیوں کے اندر دن چھوٹا ہو رہا ہے اور رات لمبی ہو رہی ہے، تو دن کے جو حصے تھے وہ رات میں چلے گئے، دن کے کچھ حصوں کو اللہ نے رات میں داخل کر دیا، تو رات لمبی ہو گئی اور دن چھوٹا ہو گیا۔ اور گرمی کے موسم میں دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ رات کے حصوں کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ جو موسم کی تبدیلی ہے، سورج اور چاند کا جو نظام ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج اور چاند کے نظام سے ہی دن اور رات چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں بتلا رہے ہیں کہ پورے نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، سورج کا نظام، چاند کا نظام، موسم کا نظام، رات دن کی تبدیلی، اتنی بڑی بڑی نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کون سی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے؟ اور اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے، حکومت دینا چاہے، اور وہ طاقت اس کو روک سکے؟ کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، آپ ہی ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، تولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، نہار کے معنی دن ہے، لیل کے معنی رات ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وتخرج الحی من المیت، اور آپ کی ذات ہی ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتی ہے۔ بھائی منی کا ایک ناپاک قطرہ تھا، مردہ تھا، بے جان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے اللہ نے ایک زندہ انسان بنایا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ کوئی اس منی کے ناپاک قطرے سے اللہ کے علاوہ کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو ایک بے جان ناپاک منی کے قطرے سے جو بے جان تھا، مردہ تھا، اس سے اللہ نے زندہ بنایا انسان کو، سانس ڈال کر، روح ڈال کر کے۔ اسی طریقے سے ایک بیج جو بے جان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس بیج کو ہم نے زمین میں ڈالا، اللہ نے اس سے ایک پودے کو زندہ کیا، پودے کو نکالا۔ ایسے ہی ایک بیضہ، انڈا ایک بے جان چیز ہوتی ہے، مردہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے اللہ چوزا نکالتا ہے، زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ تخرج الحی من المیت، آپ
زندے کو نکالتے ہو مردے سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ مردے کو نکالتے ہو زندہ سے۔ انسان زندہ ہے، اس کے اندر سے ناپاک قطرے منی کے مردار نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرغی زندہ ہے، اس کے اندر سے انڈا یہ نکلتا ہے مردے کی شکل میں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی مثالیں اس کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں میں کوئی بالکل دخل اندازی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو اولاد نہ دینا چاہے، پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انڈے کے اندر سے بیضہ اور چوزہ نہ نکالنا چاہے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے، کوئی دوائی نہیں نکال سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ روزی دیتے ہیں جس کو چاہیں بے حساب۔ ان آیات کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ امام بغوی نے اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت اور آیت نمبر 26 اور 27 جو آج پڑھی گئی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، 26 اور 27۔ ان آیات کو ہر فرض نماز کے بعد میں پابندی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 3 آیتیں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، ان کو پڑھے گا تو میں کیا کروں گا اس کے لیے؟ سب سے پہلا انعام اس کا ٹھکانہ میں جنت بنا دوں گا، اتنا بڑا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام، میں اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، یعنی جنت میں ایک خاص مقام ہے، اس خاص مقام میں اس کو جگہ دوں گا، اور اس کو روزانہ 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ روز اللہ کی نگاہ اس پر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ پڑے گی، اور اس کو 70 حاجتیں میں پوری کروں گا، اور اس کو ہر حاسد سے، ہر دشمن سے پناہ میں رکھوں گا، اپنی پناہ دوں گا۔ اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ایک دن جمعہ کے دن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو نماز میں نہیں دیکھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز کے بعد نظر ڈالتے تھے کہ میرے سب ساتھی آ گئے، کوئی نہیں آیا ہے۔ دیکھتے کہ وہ بہت پابند آدمی ہے، آج نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے گھر جا کر کے حالات معلوم کرتے تھے۔ تو نماز میں جب نہیں دیکھا تو آپ پہنچ گئے حضرت معاذ بن جبل کے گھر اور پوچھا کیا بات ہے، آج آپ نماز میں نہیں دکھے؟ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، بیچ راستے میں ایک یہودی کا مجھ پر قرض تھا، اور اس یہودی نے جب میں اس کے گھر کے آگے سے نکلا تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا قرض تم چکا کیوں نہیں رہے ہو، قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اس نے مجھے اتنی دور روکے رکھا کہ نماز نکل گئی، نماز کا ٹائم گزر گیا، نماز ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو تم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27؟ آپ اس آیت کو پابندی سے پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو اس قرض کو اتروا دے گا۔ اس لیے جو لوگ مقروض ہو، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27۔ آپ اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ان آیات کے ورد سے اور ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرض کے اتارنے اور قرض سے نکلنے کی راہیں کھولے گا۔ تو یہ آیات
بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور ان میں اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حکومت، دولت، مال، عزت، اسی اللہ سے ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ ہماری طاقت بھی کمزور ہے، ہمارا علم بھی کمزور ہے، ہماری عقل بھی کمزور ہے، ہمارے اعتبار سے کمزور ہے۔ طاقت، قوت، عزت، ذلت سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج ہی ہم نے آیت میں پڑھا تعز من تشاء تذل من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتؤتی الملک ممن تشاء۔ آپ جسے چاہیں اسے حکومت سلطنت عطا فرماتے ہیں، آپ جس سے چاہیں اسے حکومت اور سلطنت چھین لیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں عزت عطا فرما دیں، آپ جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ یا اللہ حکومت، عزت، مال و دولت سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ہم آپ پر ایمان لا کر راضی ہو گئے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو گئے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمارے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دیجیے۔ آپ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائیے، قرآن سے عشق نصیب فرمائیے، ہماری زندگی کو قرآن اعمال اور قرآن تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔